محترم ناظرین سلام علیکم۔ آج ہمارے پروگرام میں ہم ہمارے اس امام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جو ہماری نظروں سے تو دور ہے لیکن ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی جشن، کوئی بھی مجالس مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم آپ کے ظہور کی دعا نہیں کر لیتے۔ ہماری یہ آج کی محفل صرف جشن کی نہیں بلکہ ذمہ داری کی یاد ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا پاک بنائیں، ہمارے کردار کو اتنا اعلیٰ کر دیں کہ ہم ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سلام ہو اس حجت خدا پر جن کی ولادت امید ہے، جن کا انتظار عبادت ہے اور جن کا ظہور انسانیت کی نجات ہے۔ اللہم اجل ولی کل فرج۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر زمین زہرا کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سسٹر چینل ون کی جانب سے آپ کو ہمارے وقت کے امام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو جی، سب سے پہلے آپ سے یہی جاننا چاہیں گے، اگر بات کریں ہمارے وقت کے امام کی ولادت کی تو آپ کی ولادت سے جڑے ہوئے ہمیں کیا حالات ملتے ہیں، وہ کس طرح کی سچویشن تھی اس وقت پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی پرمسرت موقع ہے اور یقیناً سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمان آخری حجت خدا کی ولادت کی مبارکباد پنجتن پاک کی خدمت میں، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، بی بی نرجس خاتون کی خدمت میں، اور یقیناً وہ موقع ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موقع ہے۔ اور جب بھی ان ہستیوں کی، ایسی مقدس ہستیوں کی ولادت آتی ہے، ایک ہمارے لیے بھی بہت بڑی یہ خوشخبری ہے کہ بہت سی برکتوں کا نزول پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ فقط اس وقت تک محدود نہیں ہے کہ جب ان ہستیوں کی ولادت ہوئی تھی ان تاریخوں میں۔ آج بھی اگر اس دور میں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کی محبت کی بنا پر اور اس خوشی کو منا رہے ہیں اور اپنی معرفت میں اضافہ کرتے ہیں ان ہستیوں کے متعلق جان کر کے، تو یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے بہت سی رحمتیں، اس کی بہت سی برکتیں ہماری زندگی میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے حوالے سے، جو کہ پیغمبر اسلام کے آخری وصی قرار پائے ہیں اور اس دنیا میں آخری حجت خدا ہیں، اور آپ کی ولادت کی تاریخ جو کہ بالکل واضح ہے کہ 15 شعبان ہے 255 ہجری، آپ سامرہ میں متولد ہوئے۔ آپ کے بابا جو کہ خود معصوم امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، اور والدہ گرامی جناب نرجس خاتون۔ بی بی نرجس خاتون کے حوالے سے ایک جو واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور بہت عام بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے، مختصراً عرض کرتے ہوئے کہ بی بی نرجس خاتون کا تعلق روم سے تھا۔ یہ قیصر روم کی پوتی تھیں، اور قیصر روم کی پوتی تھیں اور ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے شمعون، ان کی نسل سے تھیں۔ عیسائی مذہب سے تعلق تھا، لیکن ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب کے عالم میں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور انہوں نے خبر دی، مقدس ہستیوں نے خبر دی کہ آپ کا عقد جو ہے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور باقاعدہ عقد بھی پڑھا گیا۔ اور اس کے بعد میں پھر ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو اسلام کی دعوت دی ہے اور آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر آپ خواب کے عالم میں ہی پوچھتی ہیں کہ اب میں اپنے شوہر سے کس طرح ملوں گی، میرا عقد ہو چکا ہے اور لیکن شوہر تک کیسے پہنچوں، کیونکہ میں کہاں روم میں ہوں اور میرے شوہر کے متعلق میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر ہیں، ان تک کی کیسے پہنچا جائے۔ انہیں بتایا گیا کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ آپ کا جو لشکر ہے وہ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوگا، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، آپ اس لشکر میں چھپ کر کے شامل ہو جائیے گا کنیزوں کے درمیان۔ اور اس کے بعد میں اسی طرح سے بی بی نے کام انجام دیا، یہ اس فوج میں، اپنی فوج میں جو ہے چھپ کر کے داخل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، اور اس طرح سے بغداد پہنچی اور اس فوج کو جو ہے شکست ہوتی ہے۔ کچھ قیدی جو ہے بنائے گئے، ان قیدیوں کے درمیان یہ بھی لائی گئیں، شامل تھیں اور بغداد لائی گئیں، اور پھر وہاں پر امام ہادی نے انہیں اپنے ایک قاصد کو بھیج کر کے بردہ فروشوں سے خریدا، اور پھر اس طرح سے آپ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں، اور پروردگار عالم نے پھر آگے چل کر کے آپ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ ہونے کا ایک موقع فراہم کیا۔
تو یہ کچھ حالات ہیں جو امام زمان کی ولادت کے حوالے سے پائے جاتے ہیں، آپ کی والدہ کے حالات پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ امام زمان کی ولادت کے بعد میں آپ کی وہ غیبت شروع ہوتی ہے جو 70 سال تک کے چلی، غیبت صغریٰ، اور پھر اس کے بعد سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا جو اب تک کے جاری ہے، اور جس میں ہم سب کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کا بہترین طریقے سے انتظار کیا جائے اور بہترین طریقے سے راہ کو ظہور کی ہموار بھی کیا جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں سب سے پہلے کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو سکے۔ سسٹر، اگر ہم حدیثوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل عبادت ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہم تمام کہیں گے، ہمارے سارے ناظرین کہیں گے کہ انتظار تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہم ہر مجلسوں میں الجل کہتے ہیں، روتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ تمام چیزیں کر لینا کافی ہے یا اس حدیث کا ایک ہڈن میسج ہے جس کی طرف ہم پہنچ نہیں پائے ہیں؟ بے شک انتظار ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ افضل عبادت جو ہے ظہور کا انتظار کرنا، لیکن وہ انتظار کیسا ہو؟ کیا فقط گھر پر بیٹھ کر کے 2 اشک بعد نماز بہا لینا، الاجل کہہ لینا انف ہے، کافی ہے، یا کچھ اور چیزیں بھی درکار ہے؟ ہم دنیا کی مثال لے لیں خواہر کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو، یا ابھی مہمان نہیں آیا لیکن ہمیں پتہ ہے فلاں شخص ہے جس سے ہمیں بڑی محبت ہے، وہ ہم سے دور ہے اور ہم اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہم کبھی اسے مدعو نہ کریں کہ وہ ہم سے ملاقات کرے۔ ہاں، ہم یہ کہیں ہمیں اس کی یاد تو بہت آتی ہے، ہم اس انسان سے بڑی محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہم اسے کبھی بھی مدعو نہ کریں، تو یہ محبت بھی مشکوک نظر آئے گی۔ یا اگر وہ انسان آ رہا ہے اور اس کے آنے کی بات سن کر کے ہمیں پتہ چلے کہ بھائی فلاں شخص سے اب تو بڑی انسیت تھی، وہ شخص جو ہے تشریف لا رہے ہیں، تو اگر ہم کہیں ٹھیک ہے آ رہے ہوں گے، مل لیں گے، ملاقات کر لیں گے، اور کوئی تیاری نہ کریں، تو کیا یہ محبت واقعاً محبت تھی؟ بلکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے بہت سی تیاریاں کرتا ہے، اپنے گھر کو آراستہ کرتا ہے، خود کو بہتر بناتا ہے، اس کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرتا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی مہمانداری، ایک دنیا کے مہمان کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو وہ شخصیت کہ جن کے آنے کے بعد ہر دعا پوری ہو جائے گی، کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، اور جن کا انتظار کرنا عبادت شمار کیا جا رہا ہے، ان کے لیے تیاری ہماری کس طرح کی ہونی چاہیے؟ میں ایک مثال یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی، بڑی پیاری مثال ہے۔ ایک عالم دین سے ان کے اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ جو ہم امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، یا جو ہم انتظار آج لوگ کر رہے ہیں کیا ان کی بھی کچھ کیٹیگری ہے، کیا ان کے بھی کچھ اقسام ہیں؟ انہوں نے ایک بڑی پیاری سی مثال دی۔ عالم دین فرماتے ہیں کہ اس کی میں ایک مثال دے کر کے بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر فرض کریں کہ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، اور ایک روز وہ باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ مجھے کسی کام کے لیے کچھ دیر کے لیے یہاں سے جانا ہے، باہر جانا ہے، اس گھر سے تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں تم سب اپنا خیال رکھنا، اس گھر کا بھی خیال رکھنا، اور دیکھنا کہ کسی طرح کا کوئی فتنہ برپا نہ ہونے پائے۔ باپ یہ کہہ کر کے روانہ ہوتا ہے، لیکن باپ نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ ایک پردے کی آڑ میں چھپ جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب یہ بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں سے غائب ہوں، میری غیر موجودگی میں یہ کس طرح سے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، کیا کام کرتے ہیں، آبزرو کرنے کے لیے وہ ایک پردے کے پیچھے باپ رک جاتا ہے۔ اور 4 بیٹے، اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ عالم دین سمجھا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ پہلا بیٹا یہ اٹھتا ہے اور اس نے سوچا کہ اب باپ تو نگاہوں سے دور ہو گئے، لہٰذا وہ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو وہ تمام گھر کی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کرتا ہے، بے ترتیب کرنا شروع کرتا ہے، ایک شور واویلا مچانا شروع کرتا ہے، یعنی ماحول کو بہت ہی زیادہ خراب کرتا ہے۔ دوسرا بیٹا جب اس حالات کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے گھر کے تمام کمروں میں بہت جو ہے ڈسٹربنس کر دی، بہت چیزوں کو پھیلا دیا، تو وہ دوسرا بیٹا اٹھتا ہے، صرف اپنے کمرے کو صاف کرتا ہے، درست کرتا ہے، اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اپنے کمرے کی تو صفائی کر لی، بقیہ لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا بیٹا اٹھتا ہے اور وہ ایک کنارے میں بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر بہت درم برہم کر دیا گیا، اور وہ بیٹھ کر رونا شروع کرتا ہے، ایک جملہ کہتے ہوئے، بابا آپ جلد آ جائیے، بابا جلد آ جائیے، آپ آ جائیں گے تو سب درست ہو جائے گا۔ لیکن وہ چاہتا تو اٹھ کر ان چیزوں کو اٹھا کر صحیح طریقے سے رکھتا، ایفرٹ لے سکتا تھا، لیکن یہاں پر وہ کوشش
کوشش نہیں کرتا ہے بلکہ صرف روتا ہے اور کہتا بابا آپ جلد آ جائیے. لیکن چوتھا بیٹا وہ اٹھتا ہے, وہ اپنے اس روتے ہوئے بھائی کو بھی ہمت دیتا ہے, جس بھائی نے اپنے آپ کو دروازے کے اندر بند کر رکھا ہے کہ بس مجھے اپنے کمرے سے مطلب ہے, اسے بھی بلاتا ہے اور ان سب کو سمجھاتا ہے کہ یہ جو ماحول خراب ہے ہم سب کو مل کر اسے درست کرنا ہوگا. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے کمرے کو درست کرتا ہے, بقیہ بکھری ہوئی چیزوں کو بھی سمیٹتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ایسے ہی رہنے دیا, جب بابا آ جائیں گے ہم انہیں کیا جواب دیں گے. اب یہاں پر عالم دین کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انتظار کرنے والوں کی مثال بھی انہی 4 لوگوں کی مانند ہے. کچھ ہیں جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب امام نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, کون دیکھنے والا, جن کے عقیدے مضبوط نہیں ہیں, وہ ہر طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں, ہر طرح کے فتنے کریٹ کر رہے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو صرف اپنے کام کو درست کرتے ہیں, بقیہ سماج میں کیا ہو رہا ہے, کیا برائیاں پھیل رہی ہیں معاشرے میں, کیا آس پاس میں کیا برائیاں پھیل رہی ہیں, اسے درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تیسری طرح کے لوگ ہیں جو صرف مصلی میں بعد نماز جو ہے الاجل کہہ لیتے ہیں, اپنی کچھ دعاؤں کے میں یاد کر لیتے ہیں, لیکن اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کرتے کہ اس پھیلے ہوئے جو فتنے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے. لیکن سب سے پیاری قسم ان لوگوں کی ہے جو چوتھی کیٹیگری ہے. کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں ہیں کہ جو امام کا انتظار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ امام کے ظہور کی راہ کو ہموار کر دیں اور اپنی طرف سے سماج کو بھی بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو سسٹر ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ان چوتھے بیٹوں کی طرح ہو کہ ہم ہمارے وقت کے امام کی راہ کو ہموار کر سکیں؟ بے شک خواہر یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لانا چاہتے ہیں کہ واقعاً جہاں پر ہم بہترین عبادت کا فائدہ حاصل کر سکیں, امام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن یہ انتظار ایک عظیم عبادت میں شمار ہو, تو یقیناً اس کے لیے کچھ کام ہمیں کرنے ہوں گے, اور یہ وہی کام ہے کہ جس کے ذریعے سے امام کے ظہور کی راہ کو ہم ہموار کر سکتے ہیں. بالخصوص امام کی ولادت کے دن یہ بہترین موقع ہے. دیکھیں ولادت کے دن چونکہ بہت سی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں انسان کی, اس دن اگر انسان اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ ہم ان چند چیزوں کو, جن کا بھی میں ذکر کرنے جا رہی ہوں, اگر ان چند چیزوں پر بھی ہم عمل کر لیں, اپنی کوشش کر کے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھائیں, تو یہ بہترین ایک موقع ہے اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کرنے کا. بلکہ یوں کہیں کہ دیکھیں اس دنیا میں جب کسی کی برتھ ڈے آتی ہے تو ہم اسے گفٹ دیتے ہیں, تحفہ دیتے ہیں, لیکن یہ مقدس ہستیاں وہ ہیں کہ ان کی ولادت پر خدا ہمیں تحفے دیتا ہے, اور یہاں پر اگر ہم کچھ ریٹرن گفٹ دینا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ ممکن نہیں کہ ہم جیسے گنہگار کچھ دے سکیں, لیکن ہاں ہم ریٹرن گفٹ یہ کہ ایک اسمائل, ایک مولا کے چہرے پر ہماری وجہ سے خوشی کی ایک تبسم آ جائے, اپنے امام کو ہم راضی کر سکیں, یہ ایک بہترین موقع ہوگا ولادت کے دن کا. اور ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں. تو فقط ہم یہ نہ ہو کہ ہم ولادت کے جشن کو چند چیزوں تک محدود کر دیں, بلکہ امام کی معرفت کے ساتھ ہم امام کی ولادت کو سیلیبریٹ کریں تاکہ ہماری یہ عظیم عبادت اور زیادہ عظیم ہوتی چلی جائے. تو لہٰذا ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے چند چیزوں کا ہم خیال اگر کریں کہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ظہور امام کے لیے آمادگی کا پہلا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ توبہ ہے. اولاً ہر انسان گنہگار ہے. اگر وہ اپنے گناہ کو یاد کر کے, آج 15 شعبان ہے, ہم یہ عہد کر لیں کہ اس بہترین موقع پر یا پروردگار عالم ہم عہد کرتے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں اپنے ان گناہوں سے جسے یقیناً تو جانتا ہے, اور جو ہم سے انجام دیے گئے ہیں ہم ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اس وقت تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں, ہم عہد کرتے ہیں ان چیزوں کو دوبارہ انجام نہیں دیں گے. وقت کے امام کی خدمت میں یہ ایک بہترین ہماری طرف سے خوشی کا موقع ہوگا کہ مولا کے چاہنے والے یہ عہد ان کی ولادت کے دن کریں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, عہد کر رہے ہیں کہ اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دیں گے. بلکہ سسٹر شاید ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام ہمارے وقت کے امام کی ولادت کے دن عریضہ لکھتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ہمارے عریضے میں بھی یہ لکھیں کہ امام یہ تمام عادتیں میری ہیں, آج کی ولادت کے دن میں عہد کرتی ہوں کہ میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کروں گی اور آپ میری مدد کیجیے گا. کیونکہ عریضے جب لکھے جاتے ہیں ہم نے دنیا بھر کی حاجتوں کو لکھ دیا, لیکن کتنی مرتبہ ہم نے لکھا کہ مولا ہمارے گناہوں سے آپ کو بہت اذیت پہنچتی ہے, ہمارا نامہ اعمال آپ کی خدمت میں جب لایا جاتا ہے تو یہی ہمارے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں, آپ گریہ بھی کرتے ہیں, لیکن مولا یہ عریضہ ہم آپ کو لکھ رہے ہیں, اس میں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں اپنے فلاں گناہ پر. توبہ کے معنی یہی ہے کہ انسان اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دے گا اور اس گناہ پر پشیمان ہے,
یہ بہترین ایک کام کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آیت اللہ بہجت جیسی عظیم شخصیت فرماتے ہیں کہ پہلا راستہ جو ہے آمادگی کا، ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے وہ ہے توبہ، کیونکہ توبہ کے ذریعے انسان خود مصیبتوں کو جو ہے ختم کر سکتا ہے اپنی. دوسری چیز بیان فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت کی امام کی ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اور راستہ ہے، وہ ہے گناہوں سے پرہیز. دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس قدر بہترین طریقہ بتایا گیا کہ پہلے ہم نے توبہ کیا تاکہ پچھلے تمام گناہ جو ہیں ہمارے خاک ہو جائیں، مٹ جائیں. اب اس کے بعد ہم گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کریں گے، تاکہ اب ہم یہ گناہ چونکہ ہم نے عہد کیا، ہم نے توبہ کیا، تو اب ہم چونکہ توبہ کی وجہ سے پاک ہو گئے، منزہ ہو گئے، اب ہم گناہوں سے پرہیز کرنا شروع کریں کہ ہم اس چیزوں کو انجام نہیں دیں گے. ایک مریض بھی ہوتا ہے جن چیزوں کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کرتا ہے کہ ہم مزید آگے اس پریشانی میں گرفتار نہ ہوں. تو یقیناً گناہ تو سب سے بڑی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے. گناہ سے پرہیز امام کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کا ایک بہترین سبب بنتا ہے. پھر تیسری چیز، دین اور تقوی میں خود کو بہتر بنائیں، کیونکہ سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ بے دینی ہے. ہم اگر غور کریں تو دیکھیے آیت اللہ بہجت بھی یہ چیز فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے جو قاتل گزرے ہیں، ان لوگوں نے جو ائمہ طاہرین کو قتل کیا، وجہ کیا تھی؟ کیا یہ دیوانے تھے؟ کیا یہ پاگل تھے کہ جس کی بنا پر ان لوگوں نے قتل کیا؟ نہیں. سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ یہ دیوانے نہیں تھے، نہ یہ پاگل تھے، یہ بے دینی کی بنا پر انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو قتل کیا. یعنی ان معصوم ہستیوں کو کہ جن کے صدقے میں خداوند عالم دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، جن کے وجود کے ذریعے سے زمانے میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں قتل کرنے کا سبب بے دینی بنتی ہے. تو یعنی اپنے آپ کو جتنا زیادہ انسان دین میں اور تقوی میں بہتر بناتا ہے، اپنے امام سے اس کی قربت ہوتی ہے، امام کے ظہور میں جو ہے تعجیل ہوتی جاتی ہے. پھر ایک راستہ ہے کہ علم کے ذریعے سے، ہم اسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، خاص کر مسلمانوں کو تو علم کے معاملے میں سب سے آگے ہونا چاہیے. قرآن میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہی ہے اقرا، پڑھ. یقیناً تو جس دین کی شروعات ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے، تو ان کے ماننے والوں کو تو یقیناً علم کے میدان میں بہترین مہارت حاصل کرنی چاہیے. جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات کہیں شہر علم کہا جا رہا ہے، کہیں باب العلم کہا جا رہا ہے، تو ان کے ماننے والے جو ان کے پیروکار ہیں یقیناً انہیں علم میں بہترین آگے ہونا چاہیے. کیونکہ امام زمان کے ظہور کے بعد یہ نہیں ہے کہ جاہلوں کا کام ہوگا امام کے پاس، نہیں، بلکہ وہاں پر علماء کا کام ہوگا، وہاں ڈاکٹرز، انجینئرز کا کام ہوگا، وہاں پر علم والے جو ہیں سرخرو ہوں گے امام کی نگاہ میں. تو اپنے آپ کو علم کی فیلڈ میں، علم کے معاملات میں بہتر سے بہتر بنایا جائے. پانچویں چیز حیا اور پاک دامنی، کہ جس کے حوالے سے مرد کے لیے بھی ضرورت ہے کہ اس کا خیال رکھے، ایک خاتون کے لیے بھی. ایک پاک دامن ایک خاتون یا مرد، ایک حیادار مرد اور خاتون دونوں ایک معاشرے کے لیے بے حد اہم رول پلے کرتے ہیں، اور یقیناً اپنے وقت کے امام کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اگلی چیز ہے پاکیزگی کا خیال رکھا جائے. یہ بہت اہم نقطہ ہے اگر ہم غور کریں. اور یہ پاکیزگی نہ صرف یہ کہ ایک اعتبار سے، بلکہ ظاہری پاکیزگی کا بھی اور باطنی پاکیزگی. ظاہری پاکیزگی یعنی کہ انسان کی طہارت ہے، یا اس کے اعتراف کی صاف صفائی ہے، اس کے سماج میں معاشرے کی صاف صفائی ہے. ہم اپنے گھر کو درست کر رہے ہیں لیکن محلے کو گندا کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک اپنے گھر کو بہت سجاتے ہیں، بہت اچھا ہم نے فرنیچر لگا رکھا ہے، بہت اچھا کام اپنے گھر میں کرایا، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ سڑکوں پر تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ریپرز کہیں بھی ہم پھینک دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے قوم کے سامنے اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے جو صفائی کے لیے تاکید کرتا ہے. اور خاص کر اگر آج کے موقع پر ہم بات کریں تو بہت جشن منائے جائیں گے، بہت محفلیں سجے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب ہم اہل بیت کے چاہنے والے گزر جائیں تو ہمارے پیچھے ہم بہت سارا کچرا چھوڑ کر جائیں، جسے دیکھ کر یہ کہے لو کہ دیکھو انہوں نے یہاں پہ جشن منایا تھا اپنے امام کی آمد کا، اور پھر یہ کیا کر گئے. بالکل. تو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ امام زمانہ پاک و پاکیزہ ہیں، لہٰذا ان کے ماننے والوں کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، تبھی امام سے انسان قریب ہو سکتا ہے. ایک آخری چیز، یوں تو یقیناً بہت سی چیزیں، لیکن اگر ان چند چیزوں پر بھی انسان عمل کر لے تو وہ ظہور کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے. یہ کہ لوگوں کے کام آنا
شروع کریں۔ آیت اللہ محمود امجد فرماتے ہیں کہ امام کا محبوب وہ ہوتا ہے جو حق پرست ہو اور ہر وقت لوگوں کی مشکلات دور کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہ امام کا محبوب ہوتا ہے، اور جو لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے، لوگوں کو دینا جانتا ہے، لوگوں کے کام آنا شروع ہوتا ہے، یقیناً دوسروں کی مدد کرتا ہے، وہ امام کو بہت پسند ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو جب تربیت کرتے ہیں بچپنے سے، دیکھیے یہی وجہ ہے دین اسلام تربیت پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے، بہت زیادہ حکم دیتا ہے کہ بہترین پرورش اپنے بچوں کی کیجیے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں امانت الہی ہیں، اور امانت میں خیانت کو خداوند عالم نہیں برداشت کرے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم ایک مثال برتھ ڈے کی لے لیں، ہم نے دینا کتنا سکھایا، لینا کتنا سکھایا ہے۔ امام کسے پسند کرتے ہیں؟ جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کو مدد کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، یہ نہیں کہ بس ہر وقت یہ فکر میں رہے کہ ہمیں کہیں سے کچھ مل جائے۔ ہم بچوں کو ایک برتھ ڈے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جب برتھ ڈے ہوتا ہے تو ہم بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بچپنے سے رکھتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیں گے، بابا آپ کو یہ دیں گے، دادی آپ کو یہ دیں گی، لوگ آئیں گے آپ کو یہ گفٹ دیں گے۔ اب یہ بچہ بچپنے سے یہی سوچ رہا ہے کہ ہمیں تو یقیناً تمام چیزیں ملنی چاہیے۔ اب دیکھیں جشن کا معاملہ، اس میں بھی اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے بیٹا ساتھ میں جشن میں چلو فلاں چیز ملے گی، تو یہ چیزیں کہہ کر کے بچوں کو ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ اسے سکھایا کہ بیٹا جب برتھ ڈے آئے، ہم صرف اسے یہ سکھا رہے ہیں نا کہ تمہیں لینا ہے۔ اب جب اسے نہیں ملتا تو وہ اداس ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں سب کے جانے کے بعد، یہ بتاؤ پھپھو نے کتنا دیا، پھپھو نے کیا گفٹ دیا؟ اچھا نہیں دیا، اچھا وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں بچوں کے ہم نے ذہن میں ڈالی۔ اس کے برعکس ہم نے کتنی دفعہ کیا کہ اس برتھ ڈے پر ہم بچوں کے اندر یہ باتیں رکھیں کہ بیٹا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ تم اس دنیا میں آئے، اس خوشی کو کیوں نہ اس طرح منایا جائے کہ تم کچھ یتیم بچوں کو کچھ دو، کچھ نہیں بچوں کو ایک چاکلیٹ کا پیکٹ ہی دے دیں کہ یہ تم دوسرے بچوں میں بانٹو، یا یہ یتیم بچوں کے کام آئے، اپنا جو گفٹ ہے یا کچھ چھوٹے چھوٹے گفٹ بنا کر یا اپنے ٹوائز وغیرہ ہیں وہ دوسروں میں تقسیم کرنا شروع کرو۔ تو بچہ جب دوسروں کو اس طرح سے دینا سیکھتا ہے، یہ عادت بنی رہتی ہے، وہ بچہ بچپنے سے امام کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب اسے ہم نے صرف لوگوں سے لینا سکھایا، یہی بچہ بڑا ہو کر کے سسرال والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جہیز مانگتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آخر اس میں خرابی کیا ہے، یہ تو میرا حق ہے۔ بچپن سے یہی سیکھا ہے۔ جہیز مانگنے میں بھی اسے ذرا بھی قباحت نہیں ہوتی، بلکہ کہتا ہے آپ جو دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، اور بعد میں فائدہ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بچپنے سے چونکہ رکھی گئیں، اس کے برعکس امام اسے پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو یہ چند چیزوں پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو ایک بہترین موقع ہے امام کی ولادت کا کہ ہم امام کی خدمت میں ایک خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں ان چیزوں پر عمل کر کے، اور امام کے ظہور کی راہ کو ہموار بھی کر سکتے ہیں۔ سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ چونکہ آج ہمارے وقت کے امام کی ولادت کا دن ہے، اور جس طرح سسٹر نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے وقت کے امام کی ظہور کی راہ کو ہموار کریں تو کئی ساری چیزیں ہیں، جس میں سے ایک ہے تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا۔ تو کیوں نہ ہم اس چیز کا پورا فائدہ اٹھائیں جو چینل ون نے ہمیں دی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے اماؤنٹس ڈونیٹ کریں جس سے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکیں۔ آپ کی اسکرین پر چینل ون کا اسکینر موجود ہے، آپ روز 1 روپے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے کوئی بچہ پڑھے گا، لکھے گا، تعلیم حاصل کرے گا اور دنیا میں کامیاب بنے گا، اور یہی کامیاب تعلیم یافتہ بچے آگے جا کر ہمارے وقت کے امام کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت، شکریہ۔